آپ کو لگتا نہیں یہ جو 2019 کے اندر تک تو آپ کھیلتے رہے، بٹس اینڈ پیسز میں درمیان میں کئی دفعہ جولٹ آنا شروع ہوا، 15 سے 19 کے درمیان جو کیریئر ہے آپ کا وہ کافی ٹربلس والا تھا، اس میں خاص طور پہ اگر ہم بات کریں تو فٹنس کے مسائل بھی آپ کو ٹیگ ان کیے گئے آپ کے ساتھ، اور ایک بڑا انفارچونیٹ میں اسے کہتا ہوں انسیڈنٹ کہ آپ کو چیمپئن ٹرافی میں لے کے گئے پھر واپس بھیج دیا گیا. اگر اس حوالے سے بھی کچھ بتانا چاہے فینس کو کہ کیا ریزن بنی، کیونکہ میرا کافی پلیئر سے بات ہوئی، اس نے کہا جی ہاں ایک شاید کہیں نہ کہیں فٹنس ٹیسٹ عمر کلیئر نہیں کر پایا، ہم سارے بڑے سیڈ ہوئے. اگر آپ ایگزیکٹلی خود بتانا چاہیں. پہلی بات تو یہ کہ مجھے ذرا اس پلیئر کا نام بتائیں. ابھی ریسنٹلی تو میں نے اظہر علی سے بھی پوچھا ہے. اچھا میں آپ نے نام پوچھا تو مناسب نہیں، لیکن میں بتا دیتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ نے نام کوٹ کیا ہے. میں اظہر علی سے بھی آن شو ریکویسٹ کروں گا کہ اگر جب میرے فٹنس ٹیسٹ ہوئے تھے کیا یہ وہاں پہ تھا، جب میرے انڈیویجول 1-to-1 ٹیسٹ لیے کیا یہ وہاں پہ تھا، اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اس وقت ہمارے مینیجر صاحب تھے طلعت صاحب، جس طرح مجھے انہوں نے باہر کیا میں طلعت صاحب کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ طلعت صاحب یہ کیا طریقہ ہے کہ میرے ساتھ یہ کیوں ایسا بہیو کریں. وہاں سے میں فون کر رہا ہوں سلیکشن کمیٹی صاحب انزی بھائی کو، انزی بھائی یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ ایک پاکستان ٹیم کا پلیئر چیمپئنز ٹرافی کھیلنے گیا ہوا ہے، اس کو ایسے ٹریٹ کیا جا رہا ہے کہ یار میں پاکستان کا پلیئر ہی نہیں ہوں. اس وقت ہمارے پاکستان کے اتنے سینئر جرنلسٹ تھے، وہ بھی دیکھ رہے ہوتے تھے کہ اس طرح چیئر دی جاتی تھی اور یہ میں بیٹھا ہوں، نہ میں ٹیم کے ساتھ وارم اپ کر سکتا ہوں، نہ کوئی سیشن کر سکتا ہوں. اینڈ آف دی ڈے اگر میں کسی کوچنگ سٹاف کو بولتا ہوں کہ سر مطلب تھوڑی سی تھرو ڈاؤنس کروا دیں یا فیلڈنگ کروا دیں، تو ہمارے مکی آرتھر صاحب کہتے ہیں نہیں جی یہ بال پڑے میں جاؤ، جو نیٹ کے بالر ہیں ان سے بول دو وہ تمہاری ہیلپ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے. اور آئی ایم ٹوٹلی شاک کہ یار میرے ساتھ ہی کیوں یہ ایسا کر رہے ہیں. ہنزی بھائی کو کال کی، بیٹا ہمیں پتہ ہے کہ یہاں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، آپ ٹینشن نہیں لو، سارے معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے. یہ مطلب اچھا یہ پارٹ تو تھا. اس کے بعد جب مکی آرتھر جاتے ہیں، مس بال لگاتے ہیں، آپ کو چانس دیا جاتا ہے اور آپ اور احمد شہزاد T20 جاتے ہیں، وہ آپ 0 پہ آؤٹ ہو جاتے ہیں ایک بال ایک. اس کے بعد آپ کو پھر اب آؤٹ کر دیا جاتا ہے، آپ کو سلیکٹ نہیں کیا جاتا. اور ساتھ ہی پھر ایک ایلیگیشن آتا ہے جی اسپاٹ فکسنگ کا کہ آپ سے رابطہ کیا گیا اور آپ نے PCB کو، اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کو رپورٹ نہیں کیا، اس کی وجہ سے آپ کو بین کر دیا جاتا ہے. آپ پھر کانٹیسٹ کرتے ہیں کیس ان کے اگینسٹ، PCB کو کورٹ میں لے کے جاتے ہیں اور اپنا کیس لڑتے ہیں اور آپ پھر اس میں جیتے. اگر اس حوالے سے بھی آپ بتانا چاہیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات بالکل غلط ہے کہ میں بتانے نہیں گیا تھا. میرا خیال ہے کہ اتنا بڑا ادارہ ہے، یا تو نا کہ میں بتانے نہ گیا ہوں تو سمجھ آتی ہے. جب میرے وکیلوں نے ساری چیزیں مانگی کہ بھئی اگر عمر نہیں بتانے آیا اس دن کی ویڈیو ہمیں چاہیے. اب اتنا بڑا ادارہ ہے، آپ کو بھی پتہ اتنا بڑا ادارہ ہو تو میرا خیال ہے کہ اگر وہ کچھ بھی نہ کریں تو اتنے بڑے ادارے میں جو کیمروں کا بیک اپ ہوتا ہے وہ میکسیمم اگر نہ بھی وہ کچھ کریں تو 1 مہینہ وہ رکھتے ہی رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، میرے جب وکیلوں نے مانگا سارا کچھ، بھئی اگر عمر نہیں بتانے آیا، ذرا عمر نے بتایا ہمیں کہ جی میں اس ٹائم سے لے کے اس ٹائم تک چیئرمین صاحب کی جو مینیجر ہے اس کے کمرے میں بیٹھا رہا ہوں، ادھر بھی کیمرہ لگا ہوا تھا. CEO کے کمرے کے باہر بیٹھا رہا ہوں، ادھر بھی کیمرہ لگا ہوا تھا، آپ ہمیں ویڈیو دیں. یو کین بلیو کہ جب میرے وکیل یہ چیز مانگتے ہیں تو سڈنلی کہہ دیا جاتا ہے جی آپ نے ان کو انفارم کیا تھا. میں یہی چیز بتانے لگا، میں انفارم ہی کرنے جا رہا تھا کیونکہ وہ بہت بڑا ایشو تھا میری فیملی کو لے کے. کہا جاتا ہے کہ جی ہمارے کیمرے خراب ہو گئے تھے، ہم نے بیک اپ، ہم 2 دن میں بیک اپ اڑا دیتے ہیں. اتنا بڑا ادارہ اور 2 دن میں بیک اپ اڑا دیتے ہیں. یہ تو آپ ریٹن میں لے آتے ہیں نا کسی کو میسیج یا کوئی کال کر کے. میں آپ کو یہی چیز بتانے لگا ہوں نا کہ وہ اتنا بڑا ایشو تھا. آپ کو بھی پتہ ہے کہ PCB میں ماشاءاللہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر آپ بات کرتے ہیں تو وہ ٹھا کر کے ان دنوں میں میڈیا پہ آتی تھی. جی ٹھیک ہے، وہ میری فیملی کے ریلیٹڈ تھا، وہ میں بتانا نہیں چاہ رہا تھا. میں کرنا چاہ رہا تھا اچھے جو ہائی لیولز پہ جیسے CEO ہیں صاحب ہیں، میں ان کو بتاؤں تو یہ اچھے طریقے سے ڈیل کریں. میری فیملی کو لے کے وہ ایشو تھا. ٹھیک ہے، اس کے بعد جب میرے پہ کیس ہوئے ماشاءاللہ یہ سارے آج ماشاءاللہ جو اچھی پوزیشنوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت یہ میرے اگینسٹ تھے. میرا خیال ہے کہ میں پاکستان کا پہلا پلیئر ہوں گا کہ جو اپنی ڈیفینڈ کے لیے میں کھڑا ہوا، سارا کچھ کیا. اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی کیونکہ میں سچ پہ تھا اور اللہ تعالیٰ سچ والوں کا ہی ساتھ دیتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی جو نہیں کھلایا جا رہا، وہ جو آپ نے کیس کیا PCB کے کیس، اسی وجہ سے آپ کو ابھی تک وکٹم کیا جا رہا ہے؟ میرا خیال ہے آپ نے خود ہی جواب دے دیا
کہ جب وہ میں نے کیس کیا تھا اس وقت یہ میرے اگینسٹ کھڑے ہوئے تھے. آج ماشاءاللہ کوئی سی او بنا ہوا ہے, کوئی کچھ بنا ہوا ہے, تو ظاہری سی بات ہے انہوں نے غصہ تو نکالنا بریک کی ہے. طرف بڑھنا اس سے میں کوئکلی جانا چاہوں گا, یہ فٹنس کا بھی ایک پرابلم آپ کے ساتھ ٹیگنگ کیا جاتا ہے کہ عمر اکمل فٹ نہیں تھا, ابھی بھی نہیں ہے. ایک دفعہ کامران بھائی نے بھی میرے ساتھ شو میں کہا کہ عمر کا بھی ایک پرابلم ہے کہ وہ اپنے پہ کام نہیں کرتا. اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے, فٹنس کس طرح ہے ابھی آپ کی, یا پہلے کیا رہی؟ الحمدللہ فٹنس پہلے بھی اچھی تھی, ابھی بھی اچھی ہے. کامران بھائی نے بولا ٹھیک ہے, وہ ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. گراؤنڈ میں اگر کوئی فٹ ہوتا ہے, پورا دن کھیلتا ہے, پورا دن گراؤنڈ میں فیلڈنگ کرتا ہے, بیٹنگ کرتا ہے, تو میرا خیال ہے وہ ساری چیزیں ان کو سمجھنی چاہیے. زندہ مثال ہے انڈین پلیئروں کی اور بھی ٹیموں کے کہ وہ پوری گراؤنڈ میں کرتے ہیں. روہت شرما کے بارے میں ان کے میڈیا نے سوال کیا جی کہ یہ فٹ نہیں ہے, یہ وہ. ان کا کرکٹ بورڈ کہتا ہے, ان کے سلیکٹر کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے, ہمیں ہر دوسرے تیسرے میچ میں اسکور کر کے دیتا ہے, پورے اوور اندر رہتا ورلڈ ہے. کپ جتا کے دیا اس نے ہم نے اس کو اولمپکس میں تھوڑی بگانا